السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل یونیورس آف فکشن۔ ایک نئی سٹوری کے ساتھ آج میں پھر آ گئی ہوں۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کریے، اور بنا لیٹ کیے میں بڑھتی ہوں سٹوری کی جانب۔ سول کی جدید زندگی کی چکا چوند میں ہانیول ہمیشہ خود کو ایک اجنبی محسوس کرتی تھی۔ وہ ایک آرٹ ریسٹورر تھی جس کا کام صدیوں پرانی تصویروں کو نئی زندگی دینا تھا۔ اس کے لیے پرانی چیزیں بولتی تھیں، ان میں چھپے دکھ اور سکھ اسے محسوس ہوتے تھے۔ ایک برسات کی شام اسے گیونگ بوک کونگ محل کے اس حصے میں کام کرنے کا موقع ملا جو عام طور پر سیاحوں کے لیے بند رہتا تھا۔ وہاں ایک پرانا کمرہ تھا جس کی دیوار پر ایک ڈھکی ہوئی تصویر لٹک رہی تھی۔ جیسے ہی ہانیول نے اس پر سے کپڑا ہٹایا، اس کی سانسیں رک گئیں۔ سامنے ایک شہزادے کی تصویر تھی جس کی آنکھیں اتنی گہری اور پردرد تھیں کہ ہانیول کو لگا جیسے وہ اسے پکار رہی ہو۔ تصویر کے نیچے ایک سبز پتھر جڑا ہوا تھا جو عجیب سی مدھم روشنی خارج کر رہا تھا۔ کتنا اداس چہرہ ہے آپ کا شہزادے، ہانیول نے بے اختیار اس پتھر کو چھوا۔ اچانک کمرے کا درجہ حرارت تیزی سے بڑھنے لگا۔ ہوا میں ایک سائیں سائیں کی آواز گونجی اور ہانیول کا سر چکرانے لگا۔ اسے لگا جیسے زمین کے پیروں تلے سے نکل گئی ہے، جیسے زمین اس کے پیروں تلے سے نکل گئی۔ جب اس نے آنکھیں کھولی تو وہ کسی بند کمرے میں نہیں بلکہ ایک کھلے شاہی صحن میں پڑی تھی۔ جدید سیول کی بلند و بالا عمارتیں غائب تھیں، گاڑیوں کا شور ختم ہو چکا تھا، وہاں صرف مشعلوں کی روشنی تھی اور خاموشی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی شاہی باغ میں اس طرح داخل ہونے کی؟ ایک گرج دار آواز نے ہانیول کے ہوش اڑا دیے۔ اس نے سر اٹھایا تو سامنے وہی شہزادہ کھڑا تھا جس کی تصویر وہ ابھی دیکھ رہی تھی۔ وہی سیاہ بال، وہی ریشمی شاہی لباس اور وہی کاٹ دار نظریں۔ وہ شہزادہ لی شن تھا۔ میں یہاں کیسے آئی؟ ہانیول نے اپنے جدید کپڑوں، جینز اور شرٹ کو دیکھا تو اسے احساس ہوا کہ وہ اس دور میں کسی جادوگرنی سے کم نہیں لگ رہی۔ لی شن نے اپنی چمکتی ہوئی تلوار نکالی اور ہانیول کی گردن کے قریب کر دی۔ یہ لباس، یہ انداز، تم کس قبیلے کی جاسوس ہو؟ اور تمہارے ہاتھ میں یہ کالا آئینہ، موبائل فون، یہ کیا ہے؟ اس شہزادے نے موبائل فون کو کالا آئینہ سمجھا۔ ہانیول کانپنے لگی۔ یہ جادو نہیں ہے، یہ مستقبل کی چیز ہے۔ میں 2026 سے آئی ہوں۔ لی شن کی آنکھوں میں شک اور غصہ تھا۔ 2026؟ تم پاگل ہو یا مجھے بیوقوف سمجھ رہی ہو؟ سپاہیوں، اسے لے جاؤ اور کال کوٹری میں ڈال دو جب تک یہ سچ نہ اگل دے۔ سپاہیوں نے ہانیول کو بے رحمی سے گھسیٹا۔ وہ چلاتی رہی مگر اس کی آواز محل کی اونچی دیواروں میں دب کر رہ گئی۔ کال کوٹری کی سردی اور اندھیرے میں بیٹھ کر اسے احساس ہوا کہ وہ صرف جگہ نہیں بلکہ وقت بدل چکی تھی۔ وہ اب 300 سال پیچھے جوسون دور میں قید تھی۔ کال کوٹری کی دیواریں نم آلود تھیں اور وہاں سے آنے والی سڑان ہانیول کا دم گھوٹ رہی تھی۔ اس نے اپنا موبائل فون نکالا، بیٹری صرف 40% رہ گئی تھی۔ اس نے فون کی ٹارچ جلائی تو اندھیری کوٹری جگمگا اٹھی۔ اچانک باہر قدموں کی چاپ سنائی دی اور بھاری دروازہ چرچراہٹ کے ساتھ کھلا۔ شہزادہ لی شن اکیلا اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھوں میں کوئی ہتھیار نہیں تھا مگر اس کی آنکھوں میں اب بھی وہی تیکھا پن تھا۔ جیسے ہی اس کی نظر موبائل کی تیز روشنی پر پڑی، وہ ٹھٹک کر رہ گیا۔ یہ کیا طلسم ہے؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ بغیر آگ کے اتنی تیز روشنی؟ ہانیول نے ہمت جمع کی اور فون کی روشنی اس کے چہرے سے ہٹا لی۔ شہزادے، میں نے کہا تھا نا، میں مستقبل سے آئی ہوں۔ وہاں ہم سورج کی روشنی کو قید کر لیتے ہیں،
یہ جادو نہیں علم ہے۔ لی شین خاموشی سے اس کے سامنے فرش پر بیٹھ گیا۔ اس کے شاہی روب کے نیچے ایک عجیب سی تنہائی چھپی تھی۔ تمہارے اس علم نے تمہیں یہاں لا پھینکا ہے جہاں موت ہر موڑ پر کھڑی ہے۔ تم کہتی ہو کہ تم 300 سال بعد کے دور سے ہو، تو بتاؤ میرا انجام کیا لکھا ہے تمہاری کتابوں میں؟ ہینول تھوڑی دیر خاموش رہی، پھر اس نے دھیمے لہجے میں کہا، تاریخ کہتی ہے کہ شہزادہ لی شین ایک بہادر جنگجو تھا، لیکن اسے اس کے اپنے ہی بھائی شہزادہ معین نے زہر دے کر ہلاک کر دیا تھا۔ آنے والے پورے چاند کی رات کو شاہی ضیافت میں آپ کا آخری وقت لکھا ہے۔ لی شین کے چہرے پر ایک تلخ مسکراہٹ آئی۔ معین، میرا چھوٹا بھائی؟ وہ تو میرے سائے سے بھی ڈرتا ہے، وہ ایسا نہیں کر سکتا۔ تخت کی بھوک انسان کو بدل دیتی ہے شہزادے، ہینول نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، اگر آپ مجھے موقع دیں تو میں آپ کی جان بچا سکتی ہوں۔ میں جانتی ہوں کہ وہ زہر کب اور کیسے دیا جائے گا۔ لی شین نے گہری نظروں سے اسے دیکھا۔ اسے اس لڑکی کی باتوں پر یقین نہیں آ رہا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں موجود سچائی اسے انکار کرنے سے روک رہی تھی۔ اس نے ہینول کو کال کوٹری سے نکال کر ایک محل کے خفیہ کمرے میں منتقل کرنے کا حکم دیا، جہاں کوئی بھی اس کی اجازت کے بغیر نہیں آ سکتا تھا۔ اگلے چند دن ہینول نے لیشن کی خفیہ مشیر بن کر گزارے۔ وہ اسے مستقبل کی کہانیاں سناتی، اسے موبائل پر سیول کی بلند عمارتوں کی تصویر دکھاتی، اور بدلے میں لیشن اسے ستاروں کے قدیم نام اور محل کے آداب سکھاتا۔ ایک رات جب وہ دونوں شاہی لائبریری میں بیٹھے تھے، لیشن نے ہینول کو ایک قیمتی ریشمی لباس تحفے میں دیا جو صرف شاہی خاندان کی خواتین پہنتی تھیں۔ اگر تمہاری بات سچ نکلی اور میں زندہ بچ گیا، لیشن اس کے قریب آ کر کہا، تو میں تمہیں کبھی اس قید میں واپس نہیں بھیجوں گا۔ تم اس محل کی شہزادی بن کر رہو گی۔ ہینول کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ یہاں زیادہ دیر نہیں رک سکتی تھی، لیکن لیشن کی قربت اسے ایک ایسی کشش میں مبتلا کر رہی تھی جس کا اس نے کبھی تصور نہیں کیا تھا۔ اس دوران محل کے دوسرے کونے میں شہزادہ معین اور شاہی حکیم ایک سیاہ محلول تیار کر رہے تھے، ایک ایسا زہر جو بے رنگ اور بے بو تھا، اور جس کا ہدف صرف ایک تھا، شہزادہ لی شین۔ پورے چاند کی رات آ پہنچی تھی۔ شاہی محل روشنیوں سے جگمگا رہا تھا، لیکن ہینول کے دل میں اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ آج کی رات شہزادہ لی شین کی زندگی کی آخری رات ہو سکتی ہے۔ اگر اس نے ذرا سا بھی غلط قدم اٹھایا، محل کے بڑے ہال میں موسیقی گونج رہی تھی، اور ریشمی لباس پہنے امراء اور درباری جشن میں مصروف تھے۔ شہزادہ لیشن تخت کے قریب اپنے مخصوص وقار کے ساتھ بیٹھا تھا، لیکن اس کی نظریں بار بار پردے کے پیچھے چھپی ہینول کو تلاش کر رہی تھیں۔ ہینول نے ایک باندی کا روپ دھار رکھا تھا تاکہ وہ باورچی خانے اور شاہی میز پر نظر رکھ سکے۔ اچانک شہزادہ معین، چھوٹا بھائی، اپنی نشست سے اٹھا اور ایک سنہرا جگ ہاتھ میں لیے لیشن کے قریب آیا۔ اس کے چہرے پر ایک مصنوعی اور زہریلی مسکراہٹ تھی۔ میرے پیارے بھائی، آپ کی فتوحات اور لمبی عمر کے نام۔ معین نے پیالے میں شراب اونڈیلی۔ ہینول کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ اس نے دیکھا کہ معین کے انگوٹھے میں ایک بڑی انگوٹھی تھی جس کا ڈھکن ذرا سا کھلا ہوا تھا۔ اس نے محسوس کر لیا کہ زہر اسی انگوٹھی کے ذریعے پیالے میں گرایا گیا ہے۔ جیسے ہی لیشن نے پیالہ اٹھایا، ہینول نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر ایک تشتری زمین پر دے ماری۔ چھن کی آواز سے سب چونک گئے، سپاہی الرٹ ہو گئے، اور لیشن کا ہاتھ رک گیا۔ فائدہ اٹھاتے ہوئے ہینول تیزی سے آگے بڑھی اور لیشن کے ہاتھ سے پیالہ چھیننے کی کوشش کی۔ گستاخ باندی، تیری یہ ہمت! معین چلایا اور سپاہیوں کو اشارہ کیا، لیکن لیشن نے ہینول کی آنکھوں میں وہ خوف اور سچائی دیکھ لی تھی جس کا ذکر اس نے کال کوٹری میں کیا تھا۔ اس نے پیالہ نیچے رکھا اور معین کی طرف دیکھا۔ بھائی، اگر یہ شراب اتنی ہی مبارک ہے تو پہلا گھونٹ تم کیوں نہیں بھرتے؟
मोइन का रंग लम्हों में फक हो गया। उसके हाथ कांपने लगे और वो पीछे हटने लगा। मैं मैं तो सिर्फ आपकी इज्जत अफजाई कर रहा था। इसी लम्हे हैनुल ने अपनी जेब से वो छोटा सा केमिकल टेस्ट पेपर निकाला जो वो अपने साथ मुस्तकबिल से लाई थी, जो आर्ट रेस्टोरेशन में पीएच लेवल चेक करने के काम आता था। उसने उसे शराब में डुबोया और कागज का रंग देखते ही देखते काला सियाह हो गया। ये जहर है, हैनुल की आवाज हॉल में गूंजी। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। लीशिन गुस्से से तिलमिला उठा और उसने अपनी तलवार म्यान से निकाल ली। मोइन, तुमने अपनी ममता और भाईचारे का खून कर दिया। सिपाहियों ने फौरन मोइन और इसके साथियों को घेरे में ले लिया। साजिश बेनकाब हो चुकी थी और लीशिन की जान बच गई थी। लेकिन जैसे ही लीशिन हैनुल की तरफ बढ़ा ताकि उसका शुक्रिया अदा करे, हैनुल को अपने जिस्म में एक अजीब सी लर्जिश महसूस हुई। उसका हाथ जो अभी प्याले को छू रहा था, अब आहिस्ता आहिस्ता शफाफ यानी ट्रांसपेरेंट हो रहा था। उसे दीवार पार नजर आने लगी थी। वक्त का जादू टूट रहा था क्योंकि उसने तारीख का एक बड़ा वाकया बदल दिया था। लीशिन, हैनुल ने कमजोर आवाज में पुकारा। शहजादा बदहवास होकर उसकी तरफ भागा, लेकिन उसके हाथ हैनुल के जिस्म के पार गुजर गए। हैनुल, ये क्या हो रहा है? तुम कहाँ जा रही हो? हैनुल ने रोते हुए कहा, मेरा वक्त खत्म हो गया है। आप जिंदा रहेंगे, यही मेरा इनाम है। एक जोरदार रोशनी का धमाका हुआ और हैनुल की आंखें चुंधिया गईं। जब उसने दोबारा आंख खोली तो वो शाही दरबार में नहीं बल्कि म्यूजियम के उसी ठंडे फर्श पर थी जहां से ये सब शुरू हुआ था। म्यूजियम के ठंडे फर्श पर पड़ी हैनुल की आंखें जब खुली तो उसके कानों में अभी भी शहजादा ली शिन की आखिरी पुकार गूंज रही थी। उसके हाथ खाली थे, लेकिन उसके गले में मौजूद सब्ज पत्थर अब भी गर्म था, जैसे इसमें अभी भी किसी की जिंदगी की धड़कन बाकी हो। वो हड़बड़ा कर उठी और उसी तस्वीर की तरफ भागी जिसे वो ठीक कर रही थी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। जैसे ही उसने तस्वीर से धूल झाड़ी, उसकी चीख निकल गई। तस्वीर बदल चुकी थी। पहले इस तस्वीर में शहजादा तन्हा और उदास था, लेकिन अब वो एक तख्त पर बैठा मुस्कुरा रहा था और उसके बाजू में एक छोटी सी खाली जगह थी, जैसे वो किसी का इंतजार कर रहा हो। तारीख की वो किताब जो हैनुल के बैग में थी, अब उसके सफ़हात खुद ब खुद बदल रहे थे। शहजादा लीशीन कत्ल नहीं हुआ, हैनुल ने कांपती आवाज में पढ़ा। जसून दौर का सबसे अजीम बादशाह, जिसने 50 साल हुकूमत की और अपनी जिंदगी का एक पुरस्कार मुस्तकबिल की लड़की की याद में गुजारी, जिसने उसे मौत के मुंह से निकाला था। हैनुल की आंखों से आंसू जारी हो गए। उसने तारीख बदल दी थी, लेकिन उसकी कीमत उसे लीशिन की जुदाई की सूरत में चुकानी पड़ी थी। अगले दिन हैनुल को म्यूजियम के तहखाने में बुलाया गया, जहाँ कुछ नई दरियाफ्त शुदा कदीम अशिया लाई गई थीं। वहाँ एक लकड़ी का पुराना संदूक था जिस पर शाही मोहर लगी हुई थी। जैसे ही हैनुल ने उसे खोला, उसे अंदर से एक रेशमी कपड़ा मिला जिस पर हांगुल यानी कोरियन स्क्रिप्ट में कुछ लिखा था। वो तहरीर 300 साल पुरानी थी, लेकिन स्याही अब भी इतनी गहरी थी जैसे कल ही लिखी गई हो। हैनुल ने उसे पढ़ना शुरू किया। हैनुल, अगर तुम ये पढ़ रही हो तो जान लो कि मैंने तुम्हें कभी नहीं भुलाया। जिस रात तुम गायब हुई, मैंने कसम खाई थी कि मैं अकेला हुकूमत नहीं करूँगा। मैंने तुम्हारे लिए ये पैगाम छोड़ा है ताकि तुम जान सको कि मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी इस उम्मीद में गुजारी है कि हम दोबारा मिलेंगे। अगर वक्त का पहिया दोबारा घूमा तो मैं तुम्हें ढूंढ लूँगा, चाहे मुझे एक नया जन्म ही क्यों ना लेना पड़े। हमारा इश्क वक्त की कैद से आज़ाद है। तहरीर के नीचे वही सब्ज पत्थर का निशान बना हुआ था जो हैनुल के हार पर था। हैनुल को महसूस हुआ कि लीशिन कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में इस दौर में मौजूद है। म्यूजियम का दरवाज़ा खुला और एक नया वफद अंदर दाखिल हुआ। हैनुल ने जल्दी से अपने आंसू पोंछे और मुड़ी। वफद के सरबराह ने अपना तारुफ करवाया। हेलो, मेरा नाम ली मिन है। मैं इस नुमाइश का नया डायरेक्टर हूँ। हैनुल की नज़रें उस शख्स से मिली और वो साकित रह गई। उसके बोलने का अंदाज, उसके कंधों की चौड़ाई और उसकी आंखों में वही पुराना जलाल।
وہ بالکل لی شن جیسا تھا۔ لی من نے ہینول کے گلے میں موجود ہار کو دیکھا اور اس کے چہرے پر ایک عجیب سی شناسائی آئی۔ خوبصورت ہار ہے مس ہینول، کیا ہم پہلے کہیں مل چکے ہیں؟ ایسا لگتا ہے جیسے میں صدیوں سے آپ کا انتظار کر رہا ہوں۔ ہینول کے لبوں پر ایک لرزتی ہوئی مسکراہٹ آ گئی۔ اسے سمجھ آ گئی تھی کہ تقدیر نے اپنا آخری مہرہ چل دیا ہے۔ لیمن کی آواز میں وہی گونج تھی جو ہینول نے 300 سال پرانے محل کے صحن میں سنی تھی۔ وہ ساکت کھڑی اسے دیکھتی رہی۔ میوزیم کی روشنیاں، وہاں موجود لوگوں اور ماضی کی یادیں سب جیسے ایک نقطے پر آ کر رک گئے تھے۔ آپ آپ نے ابھی کیا کہا؟ ہینول نے کانپتی آواز میں پوچھا۔ لیمن نے تھوڑا قریب آ کر دھیمے لہجے میں دہرایا، میں نے کہا مجھے ایسا لگتا ہے جیسے میں صدیوں سے آپ کو جانتا ہوں۔ شاید یہ عجیب لگے، لیکن جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے مجھے خواب نظر آتا ہے، ایک لڑکی جو بارش میں کھڑی ایک پرانی تصویر کو چھو رہی ہے۔ ہیرول کی آنکھوں سے ایک آنسو ٹپک کر اس کے گلے میں موجود سبز پتھر پر گرا۔ جیسے ہی آنسو پتھر کو چھوا، وہ پتھر ایک بار پھر ہلکا سا چمکا۔ لیمن کی نظریں اس چمک پر پڑیں اور وہ یکدم ٹھٹک گیا۔ اس نے بے اختیار اپنا ہاتھ اپنے سینے پر رکھا، جہاں قمیص کے نیچے ایک پیدائشی نشان تھا، بالکل اسی سبز پتھر کی شکل کا۔ تم وہی ہو؟ لی من نے حیرت اور خوشی کے ملے جلے جذبات سے کہا۔ وہ لڑکی جو ہوا بن کر میرے ہاتھوں سے نکل گئی تھی، میوزیم کے اس ہال میں جہاں ماضی کی اشیاء خاموش تماشائی بنی کھڑی تھی، دو روحیں ایک بار پھر ایک دوسرے کو پہچان چکی تھیں۔ ہینول نے قدم آگے بڑھایا اور لیمن کا ہاتھ تھام لیا۔ اس بار وہ ہاتھ ہوا نہیں تھا، بلکہ ایک جیتا جاگتا احساس تھا۔ میں نے تاریخ بدل دی تھی لیشن، میرا مطلب ہے لیمن، ہینول نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں نے آپ کو اس رات مرنے نہیں دیا تھا۔ لیمن نے ہینول کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا۔ اور میں نے اپنی زندگی اس وعدے کو پورا کرنے میں گزار دی کہ میں تمہیں ڈھونڈ لوں گا، چاہے زبان بدل جائے یا میرا نام بدل جائے، میرا دل ہمیشہ تمہاری دھن پہ دھڑکے گا۔ اسی شام وہ دونوں محل کے اسی پرانے حصے میں گئے جہاں سے ہینول کا سفر شروع ہوا تھا۔ اب وہاں کوئی خوف نہیں تھا، کوئی تلواریں نہیں تھیں اور نہ ہی کوئی زہر کا پیالہ۔ سورج ڈھل رہا تھا اور کا آسمان نارنجی روشنی سے نہا رہا تھا۔ ہینول نے اس تصویر کی طرف دیکھا جو اب بھی وہاں لٹک رہی تھی۔ اسے محسوس ہوا جیسے تصویر میں موجود شہزادہ اب واقعی سکون میں تھا۔ اس کا ادھورا خواب ایک حقیقت بن چکا تھا۔ کیا ہم ہمیشہ ساتھ رہیں گے؟ ہینول نے پوچھا۔ لیمن نے اسے اپنے بازوؤں کے حصار میں لیا اور سیول کی جگمگاتی روشنیوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، صدیوں کا انتظار صرف ایک لمحے کے لیے نہیں ہوتا ہینول، اب وقت کی کوئی دیوار ہمیں جدا نہیں کر پائے گی۔ ہماری کہانی اب کبھی ختم نہیں ہوگی۔ ٹھنڈی ہوا کا ایک جھونکا چلا جس میں مٹی اور پرانی کتابوں کی خوشبو تھی، وہی خوشبو جو ہینول کو جوسون کے محل میں ملی تھی، لیکن اب یہ خوشبو جدائی کی نہیں بلکہ ایک نئی اور خوبصورت زندگی کی نوید تھی۔ تو میرے پیارے ویورز، سبسکرائبرز، یہ کہانی آپ کو کیسی لگی مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ اگلی سٹوری کس ٹاپک پہ ہونی چاہیے مجھے بتائیے تاکہ میں نیکسٹ سٹوری آپ کی پسند کی بناؤں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔